کروڑ سے زیادہ بندہ اس بندے کو شیر کہے گا، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ شیر خدا کا بیٹا ہے، اور شیر کا بچہ، وہ کہتے ہیں شیر کا بیٹا شیر ہی ہوا کرتا ہے، اس لیے یہ آپ مت گھبرائیں۔ اور چونکہ امہ چینل کی ایک پالیسی ہے، میں آپ سے ادب سے گزارش کر دوں، امہ چینل کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو، نہ کہ ہیٹ کرنا، لوگوں کے کانوں تک محبت کی خوبصورت بولنا۔ نواز بھائی سے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے ٹھنڈے دل سے آپ نے کہا کہ جو حوالے ہم نے دیے وہ غلط تھے، میری صرف اتنی گزارش ہے کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں میں نے اصول کافی کا نام اس حوالے میں نہیں لیا تھا، یہ توسی کی دونوں کتابیں ہیں، تہذیب الاحکام اور الاستبصار، اس میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے یہ حدیث موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمر اہلی اور نکاح متع ان کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ حدیث پاک تہذیب الاحکام اور الاستبصار میں سے اگر ڈھونڈنے کے بعد بھی یہ کتابیں اصل آپ کی ہوں اور جو میں نے حوالہ دیا نہ نکلے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، میں ایسی سزا بھگتنے کو تیار ہوں۔ میں اپنے بابا کے بارے میں غلط بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو انہوں نے نہ فرمائی ہو؟ سبحان اللہ۔ تو یقیناً نواز شریف آپ کی اس گفتگو پر وقت ملنے پر بات کریں گے، لیکن اب اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم اذان بریک کی طرف چلیں گے اور پھر انشاءاللہ دوبارہ واپس آتے ہیں۔ پیار کا، خلوص کا، عشق رسول کا یہ منہ بولتا ثبوت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں حضور کی اولاد کے دو فرد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ان میں میں آپ کا میزبان ہوں، اور میرے دوسرے جو مہمان ہیں وہ حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، شیر اہل سنت ہیں، جو شیر اسلام ہے، جو اب مجھے یہ کہنا ہی پڑے گا، تو وہ موجود ہیں۔ الحمدللہ میں نہایت مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے میرے آج آرزو پر، میری دعوت پر تشریف لائے۔ اس وقت کالر ہے ہمارے ساتھ لندن سے احمد علی صاحب۔ میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ آئیں بات کریں، آپ کے لیے امہ چینل حاضر ہے، پر تہذیب کے دائرے میں رہ کر۔ اگر کوئی شخص بدتمیزی پر آئے گا تو یہ بات میں برداشت نہیں کروں گا۔ پریزنٹرز ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو پریزنٹر ہے وہ سید زادہ بھی ہے، ذرا دھیان سے اور توجہ سے آپ نے میری بات کو سننا ہے۔ احمد علی صاحب لندن سے آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ لوگ دونوں کو ہماری طرف سے بہت بہت سلام ہو۔ شکریہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال میں یہ کروں گا کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ صحیح بخاری نظر سے گزری، تو اس میں جو ہے وہ صحابی رسول جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی جو ہے وہ ایک حدیث کو انہوں نے کوٹ کیا متع کے حوالے سے۔ جی، انہوں نے کہا کہ متع جو ہے وہ ہم نے پیغمبر اسلام کے زمانے میں کیا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں کیا، اور حضرت عمر کے جو ہے وہ آدھے زمانے تک کیا، اس کے بعد پھر اس پر حضرت عمر نے پابندی لگائی۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا پلیز۔ میں چونکہ یہ سوال اتنا اہم ہے، میں اس سوال کے اور حضرت شاہ صاحب کے درمیان کسی چیز کو حائل نہیں ہونے دیتا، ڈائریکٹلی حضرت کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ احمد علی بھائی سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کو بخاری شریف سے اور جعفر بن عبداللہ سے روایت جو ہے، کیا وہ پسند ہے کہ آپ اس کا اجرا چاہتے ہیں متع کا، یا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جس کو آپ کے عقیدے میں آپ امام معصوم مانتے ہیں؟ ہم معصوم نہ بھی مانیں تو اپنے سر کا تاج بھی مانتے ہیں اور دلوں کا بادشاہ بھی مانتے ہیں۔ میں گزارش کرنے لگا ہوں، احمد علی صاحب جو ہے نا، انہوں نے جو سوال کیا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ الحمدللہ سرکار کے غلام ہیں۔ ٹھیک ہے، میں پھر ذرا سا رخ بدلوں گا اس پر۔ میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مقدس میں نکاح متع جب تک حلال تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار رب نے دیا ہے کہ وہ کسی بھی امر کا نسخ کر سکتے ہیں، اس سے روک سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت جل وعلا کے کئی احکام ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت جل وعلا خود فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ نسخ کا اختیار اللہ رب العزت کو بھی ہے۔ کتنی ہی آیات ہیں جن بعض کو منسوخ التلاوت اور بعض کو منسوخ الحکم قرار دیا گیا،
تو کس نے اختیار چھین لیا اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے معاذ اللہ کہ وہ ایک کام کو اگر روکنا چاہیں تو نہیں روک سکتے کیونکہ اس وقت ہوتا تھا. اور میں آپ کے سامنے الاستبصار سے اور تہذیب الاحکام سے مولا پاک علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم امام المشارق والمغارب آپ کی حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا. نکاح متع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے جو لوگ یہ بات لگا رہے ہیں, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بطور آرڈیننس کے, آرڈر کے, آئین کے طور پر, چونکہ ایک مملکت کے جو قوانین تھے وہ اس وقت آپ اجرا فرماتے تھے, اس کے لیے محکمے قائم فرماتے تھے, جیسے پولیس کا محکمہ, رینجر کا محکمہ, عاملین کا محکمہ جو زکوٰۃ کو وصول کرتے تھے, ایک مکمل سٹیٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس تھے ان کو آپ نے باقاعدہ جو ترتیب دیا اس موقع پر بطور آئین اس کو آپ نے نافذ فرمایا. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی حلال کو حرام قرار دیا, بلکہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہمارے دلوں کے مالک کا یہ فتویٰ ہے کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر. یہ لفظ حرم رسول اللہ کے لفظ جو ہے یہ الاستبصار تہذیب الاحکام اصول اربع سے دکھانا میری ذمہ داری ہے کہ آپ فرماتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بی وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. اللہ نے یہ اختیار حضور کو دیا ہے. حضور کے بارے میں مولا پاک کا یہ حکم ہے. آپ فرماتے ہیں حرم رسول اللہ, حضرت عمر نے حرام نہیں کیا, خود رسول اللہ نے اس کو حرام فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہ بات تہذیب الاحکام اصول اربع کی کتاب ہے اور الاستبصار بھی اصول اربع کی کتاب ہے, اس کے اندر موجود ہے. رہ گیا ہماری کتب سے یہ بات کہ پہلے یہ کام یعنی نکاح متع حرام نہیں تھا تو ہم بھی اس کے قائل نہیں تھا, لیکن جب رسول اللہ نے حرام کر دیا اور میرے مولا نے یہ خبر دے دی, ان سے بڑھ کر کون ہے خبر دینے والا رسول خدا کی, تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں سبحان اللہ. جو کہ دروازہ علم کا, جو باب مدینۃ العلم ہے, ماشاءاللہ حضرت بہت ہی شاندار آپ نے بات. عالیہ بہن ہمارے ساتھ اس وقت ویک فیلڈ سے محبوب گفتگو ہونے لگی ہے, غالباً لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہوگی چونکہ مجھے آواز آ گئی ہے. تو میری بہن اگر دوبارہ واپس تشریف لائیں گی تو ہم انشاءاللہ آپ کو ویلکم کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا تعالی. تو ناظرین محترم, آپ نے یقیناً احمد علی صاحب کا اور ایک ہمارے کالر تھے اسپین سے نواز شریف, ان کا بھی جواب اسی بات میں ہو گیا ہے. پہلے بھی شاہ صاحب قبلہ نے جواب دے دیا کہ جن دو کتابوں کا نام حضرت نے لے کر بتایا, شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر اس میں یہ حوالہ موجود نہ ہو تو میں موجود ہوں, جو سزا بھی آپ منتخب کریں گے انشاءاللہ وہ سزا ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو, ذرا اتنی تو بات دیکھیں کہ وہاں مخاطب ہونے کے آداب اور طریقے کیا ہیں. بس گالی گلوچ اسی کا ہو تو پھر یہی کچھ آتا ہے. اللہ پاک سلامت رکھے. اور نواز شریف بھائی سے اتنا جملہ بھی کہتا ہوں کہ یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا, صاحب البیت ادریٰ بما فیہ, کہ گھر والا یہ جانتا ہے کہ گھر میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اگر مولا پاک کی روایات کو علی کا بیٹا نہیں جانے گا تو پھر کون اور جانے گا؟ کوفے کے ڈھومرے جانیں گے ان کو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس وقت ہمارے ساتھ کالر ہیں نوید آفتاب صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہ صاحب مزاج ٹھیک ہے؟ ٹھیک الحمدللہ والشکر للہ. میں پنجابی گل کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو؟ جی پنجابی میں تو سواد ہی وکھرا ہے. اچھا جی, میں اس اگلے دن پروگرام ماشاءاللہ دیکھ رہا تھا, تکبیر تے بہت اچھا پروگرام, موتے دے حوالے نال خیر بڑی بحث ہو گئی, وہ جان دی لوڑ ہی نہیں ہے. تے دوسرا یہ سی کہ اخیر تے شاہ صاحب نے ایک تھوڑا جہا کہ مینوں ذاتی طور تے تھوڑا جہا دے وچ اپنا سوال یہ بنتا بھی ہے اور تھوڑا جہا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایکسپلینیشن چاہیے, جس میں تھوڑا جہا دکھ ہویا ہے ایز اے سنی ہون دے ناطے نال. جی جی, کہ اخیر تے شاہ صاحب نے وضاحت کیتی ہے کہ جڑا گھوڑا ہی ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا, او دا بھائی اے لوگ بہت احترام کردے ہیں, جبکہ اس گھوڑے تے اے امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں تے اس وجہ تو وہ احترام کردے ہیں. تے اے کیوں نہیں احترام کردے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نے
ਸ਼ਾਨਿਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ٹھیک لیکن میں نے تھوڑا جہ یہ ہے کہ مطلب ہے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی مشابہت گھوڑے نال کرنی کیا اے صحابہ کرام دا احترام ہے قبلہ؟ نہیں، گزارش ہے شاہ صاحب موجود ہیں، وہ خود ہی جواب دیں گے۔ پہلی بات تو یہ